اگر ہمارے پہ کسی سے حملہ ہو جائے، خاص طور ان کا جو اب جگری دوست ہے انڈیا یا اسرائیل، کیا یہ ہمارے ساتھ آ کے لڑیں گے ان کے خلاف؟ ہیلو گائز، جے ہند، کیسے ہو دوستو؟ اسرائیل کو لے کر پاکستان دو دھڑوں میں بڑھ چکا ہے اور پاکستان اس بات سے کنفیوز ہے کہ اسرائیل کو مانیتا دینی چاہیے یا نہیں، کیونکہ اب پاکستان بھی اسرائیل کی امپورٹنس کو جان چکا ہے۔ دوسری طرف پاکستان بھارت اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ سے بھی بہت پریشان ہے، لیکن اب عرب دیشوں کا پریشر بھی پاکستان پر پڑ چکا ہے اور پاکستان ڈبل مائنڈڈ ہو چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ظفر ہلالی نے کھل کر بتایا کہ انڈینز کو عرب ہمارے مقابلے زیادہ پسند کرتے ہیں اور اگر ہم ان کے خلاف گئے تو ہمارے 12 لاکھ لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ پاکستانی میڈیا اس بات سے ڈرا ہوا ہے کہ اگر انڈیا ہمارے اوپر حملہ کر دے تو کیا کوئی ہمارا پڑوسی دیش ہماری مدد کے لیے آئے گا؟ تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ عالمی تناظر میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جو یو اے ای کا اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد اکثر ہم نے یہ ڈسکشن سنی ہے کہ کیا پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، اور وہ بھی ایسے دوست ممالک جہاں پر بڑی تعداد میں پاکستانی شہری ملازم ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، روزگار ہے وہاں پر ان کا، اور بہت سارے سٹیکس ہیں پاکستان کے۔ تو ایسے میں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے معاملات میں وہ پاکستان کی بڑی سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت کیا پریشرز ہیں اور پاکستان انہیں کیسے ڈیل کرے گا، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ ہلالی صاحب سے آغاز کرتے ہوئے، ہلالی صاحب، خاص طور پر جب سے یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اس سے ایک معاہدہ بھی کیا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان واقعی کسی حوالے سے کچھ انٹرنیشنل پریشر کے انڈر ہے؟ سمینا، بات اصل یہ ہے کہ ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ہمارے کیا انٹرسٹ جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ لڑیں اور اگر ہم ان کے ساتھ اچھی دوستی رہیں، تو اگر ہم یو اے ای کے ساتھ جو بھی وہ کیا، ہمیں سوچنا چاہیے what do we have to lose؟ ہمارا دیکھیے نقصان کیا ہے۔ 12 لاکھ لوگ پاکستانی ادھر کام کرتے ہیں اور وہ سب ملا کے لگ بھگ $5 بلین، 5 ارب ڈالر سالانہ ادھر سے ہمیں بھیجتے ہیں۔ اور اگر آپ 12 لاکھ سے آپ 6 سے اس کو ملٹیپلائی کریں تو اس کے معنی 6-7 ارب پاکستانیاں ہیں، 8 ارب کے پاکستانی فیملی ہیں۔ اگر ایک فیملی میں 6 لوگ ہوں تو ان کو بھی تھوڑی سفرنگ ظاہر ہوگی اگر ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کی نوکری چلے جائیں، تو یہ ہمارا لاس ہے۔ اور بھی کچھ لاسز ہیں جو انویزیبل ارننگز ہیں، اس کو بھی اگر آپ 500 ملین یا 1 بلین کرنا چاہتے ہیں وہ بھی لگا دیں 5 بلین سے۔ ان کا کیا نقصان ہوگا؟ ایک تو ان کا شکارگاہ ادھر چلے جائے گا، تلور نہیں مار سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو جو اگر وہ پسند کرتے ہیں، وہ بنگلہ دیشی اور انڈینز ہیں جن سے وہ بلا کے ان کو کہتے ہیں بھائی تم آ کے ہمارے لیے کام کرو۔ ہاں، پاکستانی منی لانڈررز جو ہیں، جو اپنے پیسے غلط طریقے سے ادھر لے جا کے فلیٹس خریدتے ہیں، ان کے پیسے شاید رک جائیں اگر ہمارے ساتھ ان کی تعلقات خراب ہو جائیں۔ تو کہنے کی بات صرف یہ ہے، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ یہ مل کے ایران پہ یہ لوگ حملہ شاید کریں۔ اچھا، لیکن صاحب یہی میں سوال کرنے والی تھی کہ وہ ڈائریکٹلی ہمیں یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اگر وہ ایسا ہی کوئی حرکت کرتے ہیں جس کو آپ نے رائٹلی بھی مینشن کر دیا، تو پھر پاکستان کو بھی تو کوئی سٹینڈ لینا ہوگا نا کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ پھر ہم کیا ایران کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے؟ نہیں تو بالکل ہم ادھر کھڑے ہوں گے۔ اگر ایران کو خواہ یہ جا کے حملہ کریں تو ہم کنڈیم کریں گے اس حملے کو، مگر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم جائیں گے ایران کے ساتھ اور ان پہ حملہ کریں گے؟ نو، وی ول کنڈیم اٹ۔ ہم وہ کریں گے جو کرنا چاہیے، مگر اگر آپ سمجھتے ہیں ہم ایران کے ساتھ جا کے ان کے خلاف لڑنے لگ جائیں تو پھر میں آپ کو ایک اور سوال پوچھوں گا، خدا نہ کرے اگر ہمارے پہ کسی سے حملہ ہو جائے، خاص طور ان کا جو اب جگری دوست ہے انڈیا یا اسرائیل، کیا یہ ہمارے ساتھ آ کے لڑیں گے ان کے خلاف؟ صحیح، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ اکنامک اور پولیٹیکل سیف گارڈ کریں۔
बिल्कुल ठीक। Yeah. इमरान साहब, हिलाली साहब तो कह रहे हैं कि अभी हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है और हम लोगों को भी इसमें ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि अगर यूएई की तरह दीगर जो अरब ममालिक हैं वो भी इसराइल को तस्लीम करते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर बहरहाल कहीं एक अनदेखा सा प्रेशर होगा कि हमें अब क्या करना है, हमें भी कोई लाइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहरहाल इन ममालिक के असर रसूख तो हैं पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी है वहां पर, जैसा कि हिलाली साहब ने भी बताया, मैंने भी कहा। बात मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। सिर्फ यूएई में हमारे तकरीबन 15 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं जो काम कर रहे हैं। अच्छा, अब जब इसराइली वहां पे आएंगे तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, हमारे खुफिया इदारों का काम भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये आपका भी, लेकिन अगेन वही बात आती है हिलाली साहब, आपको लगता है कि अगर हम किसी एक जगह पे हमें कुछ डिसाइड करना पड़े तो हमारे ये जो स्टेक्स हैं इनका क्या हल हो सकता है आपकी नजर में, जैसे कि जिनका हम जिक्र भी कर रहे हैं कि लोग हमारे वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनकी भी जाहिर है रोजगार के भी मसाइल हैं और भी, तो फिर हमें कैसे सेटलमेंट करनी होगी, पाकिस्तान का तरीकाकार क्या होना चाहिए इस सिलसिले में? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे लोग जो उधर हैं उनका हमें ख्याल ज़रूर रखना चाहिए और हमारा जो बेनिफिट हो रहा है उनके रिमिटेंसेस से उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और अगर हमें कोई प्रिंसिपल स्टांस हमारा उसके खिलाफ हमें वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करें तो और की कोशिश हो, जाहिर है वो हम फिर रेजिस्ट करेंगे। मेरा मैसेज ये है कि आप ये अब उम्मा का कॉन्सेप्ट भूल जाएं, ओआईसी का ये सब भूल जाएं। वो करते हैं लोग, खास तौर आपके जिगरी दोस्त भी बेशक हो, वो वही करेंगे जो उनके लिए फायदा मंद है। आपको पता है कि ऑलरेडी यूएई जो है एग्रीकल्चरल एक्सचेंजेस कर रहा है इजराइल के साथ और इजरायलीज कह रहे हैं कि उनके पैसे और हमारा एक्सपर्टीज $4 बिलियन का उनका ट्रेड होने वाला है। आज वाकफा ने हाल की खबर भी बहुत भारी आई है, सुना है कि बड़ी सिफारिशें आ रही हैं, क्या खबर लाए हैं वाकफा ने हाल, किसकी सिफारिश आ गई? हिलाली साहब, ये आप भी सुन लें गौर से, जो हमें नया सेटअप बनने जा रहा है, हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक इस नए सेटअप की नहायत ही अहम शख्सियत ने पाकिस्तान की एक नहायत अहम शख्सियत से राब्ता किया है। और उन्होंने राब्ते में ये कहा है कि अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तानी सियासत में और आलमी सियासत में अभी नवाज शरीफ का किरदार बाकी है। अच्छा। इसलिए मियां नवाज शरीफ के साथ उस तरह से कोई गैर मामूली सलूक ना किया जाए, उन्हें किसी इंतकाम का निशाना ना बनाया जाए, बल्कि उनके लिए कुछ स्पेस पैदा की जाए। और साथ साथ ये भी हमारे वाकफा ने हाल कहते हैं कि जी अब आप अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में देखेंगे कि इस टेलीफोन का जो असर होगा उसके बाद अब तब्दीलियां आपको नजर आएंगी और आप नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए, उनकी जमात के लिए कुछ आसानियां पैदा होता देखेंगे। अच्छा। हम अब ये आज अपने नाजरीन के लिए के साथ इसलिए ये खबर शेयर कर रहे हैं कि ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आ सके। ये मामला तब उस तरफ जा रहे हैं। ले जी, नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी सिफारिशें आ गई हैं और ये कहा जा रहा है कि उनके लिए आसानियां पैदा करें।